ایک اور بات آپ لوگوں سے کہنی ہے کہ آپ کا ہر شخص کا، ہر مسلمان کا دینی تعلیم سے جڑنا یہ ضروری ہے، اس حد تک کہ آپ کو دین آ جائے، اس حد تک کہ آپ عبادتیں کرنے لگ جائیں، اس حد تک کہ آپ رسول کو پہچان لیں، آپ اللہ کی ذات کو پہچاننے لگ جائیں، آپ اللہ کی کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس حد تک سمجھنے لگ جائیں کہ جو چیزیں آپ پڑھیں وہ آپ سمجھنے بھی لگیں۔ اسی مسجد میں ایک کورس کا انتظام کیا گیا ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کورس کا انتظام جو سنڈے کے دن کیا گیا ہے، آپ تفصیلات دیکھ لیں۔ اس میں آپ کو تجوید عربی کا گرامر، قرآن کریم کا گرامر جو ہے اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ قرآن کریم کیسے پڑھنا ہے اس کو پڑھنا، اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ جو قرآن کریم کی دوسری ذمہ داری ہے وہ قرآن کریم کا سمجھنا ہے۔ قرآن کے تعلق سے یاد رکھیے کہ دو حقوق بہت ہی اہم ہیں۔ پہلا حق ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر صحیح ڈھنگ سے پڑھنا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے جتنی عبادتوں میں آپ کو پڑھنی ہے، اور صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے۔ عربی ہماری زبان نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے زیادہ قرآن پڑھنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، ہمارا مخرج نہیں نکلتا، کس طریقے سے کس حروف کو نکالا جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب دین کے سیکھنے میں، شریعت کے سیکھنے میں مشکلات ہیں تو مشکلات کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ قرآن کریم صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ جو بھی صورتیں آپ کو پڑھنی ہیں وہ آپ کو صحیح ڈھنگ سے یاد رکھنا ہے، تجوید کے ساتھ یاد رکھنا ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ دوسرے حق جو قرآن کریم کا ہے، قرآن کریم جب آپ پڑھیں تو اس کو سمجھیں۔ آپ کے پاس زبان ہے، کسی بھی زبان میں اس کے ترجمے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں قرآن کریم کے متعلق کہ آپ عربی زبان سیکھ کر کے قرآن کریم کی جس گہرائی کو پہنچیں گے، قرآن کریم کے اندر جو خزانے موجود ہیں، جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہی ہیں، وہ آپ کبھی ترجمے میں نہیں پا سکتے۔ دنیا کا کسی بھی زبان کا ادیب ہو تو قرآن کریم کی جو تصویر عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچی ہے وہ اپنی زبان میں نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا، اور اللہ نے کئی مقام پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے، اور جہاں یہ ذکر ہے کہ ہم نے عربی میں نازل کیا ہے وہیں یہ ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے سمجھ جائیں۔ یہ چیزیں جو باتیں قرآن کریم میں بتائی گئی ہیں وہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائیں، اس لیے ہم نے عربی زبان کو نازل کیا، عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن کریم سے آخری کتاب کے لیے جو قیامت تک کی کتاب رہے گی اگر عربی زبان کو چنا ہے تو یقیناً مسلمانوں کو رغبت ہونی چاہیے کہ اللہ نے کیا پیغام کیا، تاکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھیں۔ آپ کے بیچ میں کسی دوسرے شخص کا دماغ اور دوسرے شخص کا فہم شامل نہ ہو کہ اردو میں کسی نے ترجمہ لکھ دیا اور آپ کو وہ پڑھنے، انگلش میں کسی نے ٹرانسلیشن کر دیا وہ آپ پڑھنے، نہیں، آپ قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف توجہ دیجیے۔ اگر آپ قرآن کریم حقیقی معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی گرامر پڑھنا چاہیے جس سے آپ قرآن کریم خود سمجھ سکیں۔ ان چیزوں کا بھی اس میں اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کئی وجوہات ہیں کہ آج کے مسلمانوں کے بچوں یا مسلم جماعت کے نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی واقعے کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے، غلط ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کے پاس یہ جواب نہیں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کہی گئی وہ غلط ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ان کی زندگی کے اندر کتنی خوبیاں موجود ہیں، تصور نہیں کر پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بطور باپ بھی آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنے زیادہ رہتے ہیں، آپ نے ان کا کتنا خیال کیا۔ بطور شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک عورت پڑھتی ہے تو آپ دیکھیں ایک شوہر پڑھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا۔ بطور قائد اگر آپ لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رعایا کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں آپ نے پڑھی تھی، ایک خوبی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی کے صحابہ
ہر ایک صحابی یہ سمجھتا تھا، نبی کے صحابہ میں ہر صحابی یہی تصور کرتا تھا کہ سب سے زیادہ نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں گے صحابہ کے واقعات اور حدیث پڑھیں گے، کئی صحابی سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے نبی کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہو جاتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا تصور یہ تھا، صحابہ کا تصور یہ تھا، آپ اس طریقے سے لوگوں کے درمیان رہتے تھے کہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے مدینہ میں ہوتے ہیں، افواہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ حملہ کرنے والے قائد ہیں، لیڈر ہیں، نکل جاتے ہیں۔ لوگ جب تک جمع ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں تم بے فکر ہو جاؤ، سو جاؤ، میں دیکھ کر آ چکا ہوں اکیلے کہ کوئی دشمن یہاں موجود ہے۔ یہ بہادری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے کو جو ایک آدمی کی حیثیت ہو سکتی ہے، آپ پڑھیں نبی کو، آپ پہچانیں گے کہ ان سے عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کی۔ اور یہی معلوم ہوتا ہے ہمارے بچوں کو کہ نبی کی ذات، نبی کی سیرت کا پیغام کس طریقے سے ایک مومن، ایک انسان اپنی زندگی کو گزارے گا۔ وہ ساری چیزیں ہم کو پڑھنا چاہیے، جڑنا چاہیے نبی سیرت۔ جو بچے ہیں وہ اس سے جڑے، جو لوگ جن کی عمر زیادہ ہے، جن کے لیے ایک کورس اگر نہیں رکھا گیا ہے، مجھے ایج کی تفصیلات نہیں معلوم، آپ بھی سیرت کو پڑھیں، یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی کہ آپ اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو جب نافذ کریں گے، دیکھیں گے کس طریقے سے نبی نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو توفیق دے کہ ہم دین سے جڑیں، دینی تعلیمات سے جڑیں۔ جس طریقے سے اب اسلاف نے دین کی قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دین کے لیے قربانی دیں، اپنے وقت کی قربانی دیں، اپنی دوسری چیزوں کی، دوسری ضرورتوں کی قربانی دیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم سچے معنوں میں مسلمان بنیں، نبی کو پڑھیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا جو آئیڈیل ہو، ہمارا جو نمونہ ہو، ہمارا جو ہیرو ہو، وہ ہر مسلم بچے کا ہیرو صحابہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ آمین۔